یہ سب ماں کو مطمئن کرنے کے لیے تھا۔ دل سے وہ اب بھی اسی کو چاہتا تھا۔ وہ نازو سے سچی محبت کرنے لگا تھا۔ اس کا ارادہ دل لگی کا نہیں بلکہ اس کے ساتھ شادی کرنے کا تھا۔ منیب نے سوچا پہلے تعلیم مکمل کر لوں، پھر والدین سے اپنے آرزو کا اظہار کروں گا کہ میں نازو کو شریک حیات کے روپ میں دیکھنا چاہتا ہوں۔ 2 سال خاموشی سے گزر گئے۔ نازو نے بھی بہت احتیاط اور تحمل سے کام لیا۔ اس وقت کا انتظار کرنے لگی کہ جب تک منیب تعلیم مکمل کرنے کے بعد اپنے پیروں پر کھڑا ہو جائے۔ البتہ یہ دونوں اس وقت گھر والوں سے چھپ کر بات کر لیتے تھے۔ جب چچی گھر پر نہ ہوتی، ان کا یہ راز صرف میں جانتی تھی کہ نازو مجھے اپنا دوست اور غمگسار سمجھتی تھی اور وہ مجھ پر اعتبار بھی کرتی تھی۔ منیب کے بڑے بھائی نجیب کی شادی ہو گئی اور میں چچا جان کے بہو بن کر ان کے گھر آ گئی۔ اب چچی اکیلی نہ رہی۔ شادی کے بعد گھر کے ذمہ داریاں انہوں نے میرے سپرد کر دی۔ میں نے گھر سنبھال لیا۔ تب انہوں نے نازو کی چھٹی کر دی۔ مالی امداد اب بھی وہ اس کی ماں کو دیتی تھی، لیکن اپنے گھریلو کاموں سے نازو کو ہٹا دیا کہ بچی اب جوان ہو گئی ہے، اس کا اپنے گھر میں رہنا ہی بہتر ہے۔ مجھے بھی کہا کہ بیٹی اب یہ گھر بار تمہارا ہے، اگر چاہو تو کوئی دوسری ملازمہ رکھو، لیکن نازو کو واپس اس کی ماں کے پاس بھیج دو، کیونکہ نورا بیمار رہتی ہے اور دیکھ بھال کے لیے اسے اپنی بیٹی کی ضرورت ہے۔ میں سمجھتی تھی کہ وہ ایسا کیوں کر رہی ہے۔ ان کے دل میں خطرے کی گھنٹی بج چکی تھی۔ نازو اب اپنے والدہ کے پاس رہتی اور ہمارے گھر بہت کماتی۔ اس کا کمانا بھی چچی کو شاق گزرتا تھا۔ نازو سے میری دوستی تھی، منیب یہ جانتا تھا، اس لیے اسے جو نازو سے کہنا ہوتا مجھے کہہ دیتا۔ میں مناسب سمجھتی تو نازو کو بتاتی، ورنہ گول کر جاتی، کیونکہ چچی کا پاس تھا اور گھر کا ماحول خراب نہیں کرنا چاہتی تھی۔ تاہم میں اپنے دیور کو بھی ناراض اور ناخوش نہیں دیکھنا چاہتی تھی، کیونکہ وہ اپنے چھوٹے بھائی کی طرح مجھ کو عزیز تھا۔ مجھے اس کی خوشی ابھی عزیز تھی۔ تعلیم مکمل ہو گئی تو منیب کی شادی کی باتیں ہونے لگی۔ چچی چاہتی تھی اس کی شادی وہ اپنے بانجی فائزہ سے کرے۔ جب اس بات کی بنک میرے دیور کے کانوں میں پڑی تو اس نے شور مچا دیا۔ ماں سے کہا کہ میں ہرگز فائزہ سے شادی نہیں کروں گا، بلکہ نازو سے کروں گا۔ بہتر ہے کہ آپ اس کی والدہ سے رشتے کی بات کر لے۔ جب چچی نے انکار کیا تو اس نے خودکشی کی دھمکی دے ڈالی۔ چچا بھی بیٹے کی اس فرمائش پر بہت پریشان تھے۔ لاکھ وہ ان ماں بیٹی کی عزت کرتے تھے، لیکن نازو کو بہو بنانا اپنی توہین خیال کرتے تھے۔ جب دیکھا کہ بیٹے نے بغاوت کر دی ہے تو بہت تدبر سے کام لیا۔ نورا سے نازو کا رشتہ مانگنے کے بجائے ان کے پاس جا کر کچھ ایسی بات سمجھا آئی کہ وہ بیچاری سر جھکا کر رہ گئی۔ ان دنوں منیب ایک جوشیلا نوجوان تھا۔ یہ عمر ہی ایسی ہوتی ہے کہ دل مصلحتوں کے سامنے نہیں جھکتا۔ ایک دن انہوں نے منیب کو پاس بٹھایا اور کہا، بیٹے میرے بات غور سے سنو، مجھے تمہاری خوشی عزیز ہے، لیکن ایک بات مان لو، جب تک تم انجینئر بن کر نہ دکھاؤ گے تو نازو کی ماں تمہیں اپنی بیٹی کا رشتہ نہیں دے گی۔ اس کی بس یہی شرط ہے، اور تم نے FSC کے بعد آگے پڑھنے کے بجائے شادی کی رٹ لگا دی ہے۔ اب اگر نازو کا رشتہ لینا ہے تو پڑھنا ہوگا اور اچھے نمبر لانے ہوگے، تبھی انجینئرنگ میں داخلہ مل سکے گا۔ منیب نے کہا، میں ضرور نورا چاچی کے اس شرط کو پورا کر کے دکھاؤں گا، وعدہ کرتا ہوں۔ اس نے سخت محنت کی اور اپنا وعدہ پورا کر کے دکھایا۔ اسے انجینئرنگ یونیورسٹی میں داخلہ مل گیا۔ جس دن وہ اسلام آباد جا رہا تھا، نازو ہی نہیں میں بھی رو رہی تھی، کیونکہ ہم دونوں کو یقین تھا کہ شاید ہی منیب کو وہ خوشی مل سکے جس کی خاطر دن رات محنت کر کے وہ منزل کی طرف گامزن ہوتا رہا۔ جب چھٹیوں میں گھر آتا تو میری معرفت اس کی نازو سے فون پر مختصر بات ہو جاتی۔ تب وہ ایک نیا ولولہ، ایک نئی امید اور جوش لے کر واپس لوٹ جاتا تھا اور زیادہ لگن سے اپنا مستقبل بنانے کے لیے محنت کرتا۔ یہ اس کی تعلیم کا آخری سال تھا جب اسے خط ملا کہ اچانک ایک حادثے میں نازو کا انتقال ہو گیا۔ یہ صدمہ منیب کے لیے بہت سخت تھا، لیکن وہ کیا کر سکتا تھا کہ ایسا قدرت کی طرف سے تھا۔ یہ دکھ انسانوں نے نہیں دیا تھا۔ چونکہ تعلیم کا آخری سال تھا، لہٰذا اب چچا خود اسلام آباد چلے گئے اسے تسلی دینے کے لیے کہ یہاں رہ کر تعلیم مکمل کر لو اور اب پرچے دے کر ہی گھر آنا۔ کچھ تو میرے خاوند اور کچھ چچا اور منیب کی دوستوں نے سہارا دیا۔ ہمت بندائی تو وہ بڑی مشکل سے تعلیم کا یہ آخری سیشن مکمل کر پایا۔ اس کے بعد اپنے شہر میں اس کا دل نہ لگا۔ چچا نے کوشش کر کے اس کو بیرون ملک بھجوا دیا، اگرچہ وہاں بھی نازو کا دکھ گن کی طرح کاتا تھا، مگر ہم ہمت کیے بنا چارہ نہ تھا۔ منیب نے اعلیٰ تعلیم کے لیے مزید محنت کی اور پھر کینیڈا میں ایک اچھی نوکری حاصل کر لی اور وہی کا ہو کر رہ گیا۔ کچھ عرصے کی تنہائی کے بعد ایک اچھی لڑکی ملی تو اپنے دل کے گاؤں پر مرہم رکھتے ہوئے اس نے اس سے شادی کر لی۔ کافی عرصہ گزر گیا۔ ایک دن خیال آیا کہ وطن جانا چاہیے۔ والدین کو جدائی کا دکھ دے کر اچھا نہیں کیا۔ یہ سوچ آتے ہی منیب نے رخت سفر باندھا اور گھر آ گیا۔ اسے دیکھ کر سب خوش ہو گئے، وہ بھی بہت تپاک سے ملا۔